والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال اللہ تبارک وتعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم معزز بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر یہ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں وہ ایمان والے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے، اس پہ دوام تھا ان کا مستقل مزاجی کے ساتھ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے آپس میں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی منشا پہ چلنا ہے، ایمان لا کر اعمال صالح موت تک کرتے رہنے سے کامیابی ملتی ہے۔ اور جب بھی مسلمان اس سے ہٹا، اللہ کے راستے کو چھوڑا، نافرمانی پہ آیا، تو اللہ کی ناراضگیاں پے در پے آتی ہیں۔ یہ آج نہیں ہے، یہ پیچھے تاریخ گواہ ہے۔ حالیہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی دعا مانگی جاتی، اے اللہ بارش روک دے، اور تیز ہو جاتی۔ کتنے لوگوں نے نفل پڑھے ہوں گے، کتنی دعائیں مانگی گئی ہوں گی، ترس نہیں آیا۔ یہ شدید ترین ناراضگی کی علامت ہے۔ تاریخ تھوڑا سا ہم پڑھیں نا، تاریخ، اس میں ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی کس قسم کے عذاب آئے تھے اسی امت پہ، پچھلی امتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ آج کل ہم کبھی کبھی ان الفاظ کو عجیب استعمال کرتے ہیں کہ ہم تو نبی کی امت ہیں، بچ جائیں گے، ہماری سفارش فرمائیں گے۔ بہت ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو اس طور پہ استعمال کرنا کہ میں جو کچھ کرتا رہوں، ہم جو کچھ کرتے رہیں، وہ ہمارا نبی ہے، ہمیں بچا لے گا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ امید ضرور ہونی چاہیے، لیکن بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات حلیم بھی ہے اور ساتھ ساتھ غضب والی بھی ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ہم پہ آزمائش ہو۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آزمائشوں والے لوگ قبروں میں چلے گئے یا روئے زمین پر تھوڑے سے بچ گئے ہیں؟ پیچھے جو ہم جیسے رہ گئے ہیں نا، یہی آفات اور مصیبتیں آتی رہیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اعمال کے لحاظ سے حد درجے پستی میں چلے گئے اور معاملات تو ہمارے بالکل تباہ ہو گئے۔ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ غیبی آفات سن 592 ہجری 1191 عیسوی میں عراق کی جگہ، عراق جو ابھی موجودہ عراق ہے، ایسا سیاہ تاریکی چھا گئی۔ دن کو جب سورج نکلا ہوا تھا، ایسی سیاہ تاریکی چھا گئی کہ لوگوں نے چراغ جلا کے اپنی ضرورتیں پوری کی، اپنا کام کیا۔ پھر 593 ہجری اور 1196 عیسوی میں پھر اسی عراق میں اتنی شدید آندھی چلی اور ایسا سخت طوفان آیا کہ علامہ شیخ فاضل فرماتے ہیں کہ جو سمندروں میں کشتیاں کھڑی تھی تباہ و برباد ہو گئیں، اور جو قلعے تھے گر گئے، درخت اکھڑ گئے، جڑوں سے اکھڑ گئے، اور لاکھوں لوگ اس میں مر گئے۔ یہ واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد 597 ہجری اور 1201 عیسوی میں مصر جو ہے، موجودہ مصر، یہ اس وقت بہت بڑی سلطنت وہ تھی، اس میں سلطان ایوبی کا بیٹا الملک العادل یہ تھا
ایسا شدید قحط پڑا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے. پہلے تو مردار کھانے لگے، پھر جب وہ مردار ختم پھر زندہ بندے کو دیکھتے تھے اس کو مار کے کھا جاتے تھے. الملک العادل نے اپنی خاص جیب سے 2,20,000 کے کفن تیار کرائے کہ یہ جو مرے ہیں نا قحط کی وجہ سے، ان کی بے گور و کفن لاشوں کو کفن دیا جائے. 2,20,000 کفن اس نے تیار کیے. لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، پیوند خاک ہو گئے اس کی وجہ سے. اور لوگوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ پہلے مردار کھانے لگے، پھر زندہ اکیلے شخص کو دیکھتے اگر کوئی سامنے آ جاتا پکڑ کر اسے مار کے کھا جاتے تھے. یہ تاریخ مستند ترین واقعات ہے تاریخ کے. پھر 597 ہجری اور 1202 میں آسمان پر عجیب و غریب ستارے دیکھے گئے جو کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، اس طرح کے ہونے لگے. پھر اس کے بعد سن 600 ہجری اور جو ہے 1204 3 یا 4 عیسوی بنتا ہے. اس میں پھر نیشاپور اور مصر اور جو ہے نا اس قسم کے عراق اور یہ جتنے علاقے تھے اس میں ایسا شدید زلزلہ آیا کہ اس میں لاکھوں لوگ تباہ و برباد ہو گئے. ان کے گھر گر گئے، بڑے بڑے قلعے گر گئے اور مضبوط مکان اور مضبوط بنگلے گر گئے، گھر مکان گر گئے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے. پھر ایسے ہی 609 ہجری اور 1205 عیسوی اس میں پھر زلزلہ آئی، پھر یہ نیشا پورے سب چلے گئے. ان غیبی آفات اور تاریخ بتانے کا تھوڑا سا جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ امت تھی، جب امت نہیں سنبھلتی اور اس کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر اسے گناہ کا احساس بھی نہیں رہتا، پھر پہ در پہ اللہ بھیجتا ہے. اچھا یہ تو ہو گئے نا 1206 تک 5 تک کی بات ہو گئی. پھر ابھی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. پھر جو چنگیزی فتنہ اٹھا 1219 میں عیسوی میں وہ اٹھا. اچھا چنگیز کون تھا؟ معمولی سا بدو تھا، ویشی و خونخوار قبیلے سے تعلق رکھنے والا، نہ اس کی کوئی جمعیت، نہ ان کے کوئی جو ہے نا بڑے بڑے لشکر، ایسے جنگلوں میں رہتے تھے، جنگلی قسم کے لوگ تھے اور شکار پہ گزارا کرتے، حرام حلال سارا کچھ کھاتے تھے. نہ کوئی ان کا قبیلہ، نہ کوئی نام، نہ شمار و قطار میں، نہ 3 اور نہ 13 میں. لیکن جب اللہ کی آفت آتی ہے نا، جب اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اس بندے کو اللہ نے کوئی ایسی طاقت دی، وہ اٹھا، اس نے چین فتح کیا، اس نے خوارزم شاہ کی حکومت برباد کی، اس نے جو ہے نا جلال الدین اس کے ساتھ اس نے کچھ مقابلہ کیا. یہ سارے علاقے فتح کرتے 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 پوری تقریباً دنیا کی ایک بڑی آبادی کو اس نے تہتے، خصوصاً مسلمانوں کو. پھر اس کا جو وہ تھا بھتیجا تھا ہلاکو خان، اس نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا. تو گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، آج جو امت مسلمہ کی جو حالت ہے اور جو ہماری حالت ہے، ہم خود حالت قرآن میں بار بار نصیحت کے الفاظ بار بار آئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ بات کرے کہ شاید مولانا صاحب پھر ایک ہی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ کرونا آیا، معاملات کی بات ہو رہی ہے، عبادات بھی خراب ہیں، عبادات پہ پکڑ نہیں ہوتی، معاملات پہ پکڑ ہوتی جب دوسروں کا حق مارا جائے. ماسک کہاں تک پہنچ گیا تھا؟ ماسک کی قیمت کہاں پہنچ گئی تھی؟ ابھی جو حالات گزرے متاثرین کے لیے 4,000 کا خیمہ 10,000 پہ بکنے لگا، اور جو مال جا رہا تھا اس میں بھی کمیاں پیشیاں ہیرا پھیری ہونے لگی. اب مجھے بتائیں ہمارا کیا ہوگا؟ میرا دل ڈر رہا ہے کہ کہیں اس سے زیادہ سخت عذاب نہ آ جائے. اللہ میری زبان کو خاکم بدہن اللہ ایسا نہ کرے. لیکن جو قرآن دیکھتے ہیں اس پہ غور کرتے ہیں، جو حدیث کو دیکھتے ہیں، تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو یہ واقعات ہوتے آ رہے ہیں. کورونا کی بات تھی، شاید توبہ کی توفیق، توبہ ہم سب نے کی ہوگی. پھر جب وہ تھوڑا سا مسئلہ ٹلتا ہے تو پھر وہی سب شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ خوش سالی ہو گئی، نہروں میں پانی ختم، دریاؤں میں پانی ختم. ہم نے بھی یہاں استسقا پڑھی، سب نے پڑھی، پھر کچھ گزارا ہوا. اس کے بعد پھر زلزلے کے جھٹکے آئے، آپ کو یاد ہوگا ظہر کے وقت، اور اس طرح 2-3 جھٹکے آئے. یہ اس کو کہتے ہیں غیبی اشارات. یہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ سنبھل جاؤ. ان زلزلوں کے بعد پھر یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس بارش کو روک دے وہ اور تیز ہو جاتی ہے، یا اللہ روک دے وہ اور تیز ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی شدید ترین ناراضگی ہے. ابھی بھی وقت نہیں گیا کہ ہم سب توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے ہر اس فعل سے جو اللہ کو ناپسند ہے
اور جو زیادتی ہو جائے کسی سے معاملات میں اس سے معافی مانگے، اور اے اللہ آج کے بعد جو ہم سے غلطیاں ہو گئی سو ہو چکی ہیں، لیکن اللہ ہمیں مزید، یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے، پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدارا اب بھی اگر نہ سنبھلے نا، اس لیے میں نے چند واقعات، مجھے کوئی واقعات سنانے کا زیادہ شوق نہیں ہے، نہ میرا مزاج ہے، چند میں نے تاریخی واقعات اٹھائے، ان کی تاریخ بتائی کہ یہ واقعات اس وقت بھی امت کا یہ حال تھا کہ جس وقت ہلاکوں نے بغداد برباد کیا تو اس وقت بھی یہی حال تھا، سارے یہ تماشا شروع تھا جو اب شروع ہے۔ کسی کا حق کھانا اس کو معمولی چیز سمجھنا، ہیرا پھیری کو معمولی سمجھنا، ملاوٹ کو معمولی سمجھنا، جھوٹ کو معمولی سمجھنا۔ ابھی آپ نے دیکھا ریٹ کہاں چلا گیا، پیاز، ٹماٹر، اور حالانکہ اب اتنا بھی معلومات ہوئی کہ جو بڑے بڑے یہاں کے تھے انہوں نے سٹور کر رکھا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ ویسے اللہ کے لیے سب کو دے دیتے، اتنی ہمت نہیں تھی تو جس ریٹ پہ لیا تھا اسی ریٹ پہ دے دیتے، اتنی بھی ہمت نہیں تھی تو کم از کم تھوڑا سا رکھ لیتے۔ لیکن مسلمان کہتے ہیں آپ چھری تیز کرو، یہی تو موقع ہے ذبح کرنے کا، لہٰذا لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، پیاس سے، اور ہم نے نفع کمانا ہے۔ کیا ہوگا آپ بتائیں، آپ سب بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ ہیں، کیا ہوگا ہمارا جب اتنی بے حسی اجتماعی طور پہ پھیل جائے گی نا؟ تو مجھے پھر ڈر ہے کہ اس سے بڑا عذاب نہ آئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اس میں بھی کچھ لوگ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، جی وہ اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، ڈیم بن جاتے کچھ نہ کچھ ہو جاتا اور انتظامات ہو جاتے، لیکن یاد رکھنا جتنے بھی انتظامات، یہ اچھی بات ہے، ڈیم بنانے چاہیے تھے، غفلت بھی ہوئی حکومت سے، لیکن ایک بات عرض کروں، قوم سبا کا بہت بڑا ڈیم تھا، بڑی خوشحال قوم تھی، چوہے اللہ نے مقرر کیے، ان کا ڈیم کھا کر تباہ و برباد، پوری آبادی ساری پیوندے خاک ہو گئی، ہر چیز ان کی برباد ہو گئی۔ ان کا جو نظام تھا نا آبپاشی کا اور نہری، یہ دریا میں اس میں ڈیم میں پانی جمع کر کے وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے، بڑے خوشحال تھے۔ بات اس پہ نہیں ہے، مجھے افسوس اس پہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو، کرونا ہے تو یہودیوں کی طرف سے آیا ہے، اب یہ ہے تو یہ انہوں نے کوئی سسٹم بنا رکھا ہے ہماری طرف تاکہ ہمیں برباد۔ اگر ہم یہ چیزیں سوچیں گے توبہ پھر کیسے کریں گے بتائیں مجھے؟ جب مجھے ایک گناہ کا احساس نہیں ہوگا تو ہم توبہ کیسے کریں گے؟ کیسے ہمیں احساس ہوگا بتائیں آپ؟ کس طرح ہمیں احساس ہوگا جب ہم یہ خیالات ذہن میں رکھیں گے، یہ فلاں نے سسٹم بنایا تھا، وہ بارشیں ہیں، اللہ سے تو دھیان چلا گیا، تو ہم توبہ کیسے کریں گے جب ہمیں ایک احساس ہی نہ ہو ایک گناہ کا؟ اجتماعی طور پہ احساس کہہ رہا ہوں، جب احساس نہیں ہوگا اس قسم کے چٹکلے چھوڑیں گے اور ایسی فضول واہیات باتیں چھوڑیں گے، کریں گے، تو پھر ہمیں احساس کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ اشارے ہیں، اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ کرے جہاں تک بات جا رہی ہے ہم توبہ، اب بھی کوئی وقت، اللہ بڑی کریم ذات ہے، اگر اجتماعی طور پہ توبہ استغفار ہو جائے، چاہے وہ دکاندار ہیں، منڈیوں والے ہیں، سبزی منڈیوں والے ہیں، توبہ کر لیں، توبہ۔ اب جو سب سے بڑی مصیبت ہے جو میں عرض کروں کہ گناہ کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، پہلے ہوتا تھا، جو ہوتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اب گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کبائر ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے، انفرادی گناہ ہو رہے ہیں، زنا، شراب، چیزیں، ہر چیز، لیکن احساس اس کو فخریہ بیان کرنے لگے ہیں۔ اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو بڑی خطرناک چیزیں ہیں، بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ بس اللہ ہمیں کوئی سمجھ عطا فرمائے اجتماعی طور پہ پوری مسلمان قوم کو، اللہ کہ اگر ان اشاروں کو ہم پھر بھی نہ سمجھے اور انہیں ہم نے بھئی ابھی یہ سیلاب کے حالات ٹھیک ہوئے تو پھر وہی چیز شروع، جو جس پرانی ڈگر پہ تھا، پرانی روش پہ پھر وہی چیز شروع، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ پھر ایک بات یاد رکھنا، جب اجتماعی طور پر گناہ ایسے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر نیک لوگوں کی دعائیں کام نہیں آتی، یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی کے سہارے نہ رہیں۔ الحمدللہ بڑے بڑے بزرگ ہیں پاکستان میں، اجتماعی طور پر جو یہ صورت پیدا ہوگی نا تو پھر اس سہارے نہ رہیں کہ نیک لوگ سے دعائیں کروا لیں گے،
ہمارے سرائکی میں کیا کہتے ہیں پھر؟ سکی نال سنی، پھر نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری گزارش ہے میری کہ ہم اس چیز سے اجتماعی طور پہ خود اپنے دیکھیں۔ اب یہاں آپ تھوڑے سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، باہر جا کر یہی بات آپ بھی چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ بھائی ہم توبہ کریں اجتماعی گناہوں سے، خصوصاً جو معاملات ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ریٹ بڑھ جاتی ہیں چیزوں کی۔ میں مانتا ہوں راستے بند ہو گئے ہوں گے، ریٹ زیادہ ہے، لیکن جو انہوں نے سٹاک کر رکھا تھا مال، اس کا ریٹ تو پرانا تھا نا۔ اتنا تو ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ جو مہنگا لے گا تو آگے مہنگی چیز بیچے گا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے یہ کہ ایسا ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ضمیر مر جاتے ہیں، ہمارا ایمان سو جاتا ہے۔ کتنا کمائیں گے؟ لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، کتنا، 10 کروڑ، 50 کروڑ، لیکن اس میں برکت ہوگی؟ اللہ کی ناراضگی کتنی ہوگی؟ اس وقت جو صورتحال سب کے سامنے، کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے، پھر میں ایک چیز گزارش کر دوں کہ جہاں تک یہ بات جا رہی ہے کہ جن کو جو ضرورت ہے وہ سامان لیں، جن کو نہیں ہے وہ آگے نہ آئیں، ان کے لیے حرام ہے قطعاً، 1 روپے کی چیز بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب کل میں گیا ایک علاقے میں، کچھ علاقے میں نام نہیں لیتا، شروع میں جو امداد لاتے ہیں وہیں ان کو فارغ کر دیتے ہیں، آگے جاتی نہیں ہے کوئی چیز۔ وہ پچھلے علاقے کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم تک کوئی چیز ہی نہیں پہنچی۔ اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس لیے ہر بات کو الحمدللہ اسماعیل خان کے لوگوں نے بڑی امداد کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت حوصلہ افزا بات ہے، باقی جگہوں سے بھی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، ہم اگر خود اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، تو پھر نظام نہیں بدل سکتا، اوپر سے کبھی بھی نہیں بدلے گا نظام، اپنے آپ کو اگر ہم نے نہ بدلا۔ اس لیے اجتماعی توبہ، استغفار، پھر توبہ برائے توبہ نہ ہو۔ میں توبہ کروں، میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، میں اللہ سے توبہ ابھی بھی کرتا ہوں، پھر بھی کروں گا، ہمیشہ کرتا رہوں گا، ہر وقت کرتا رہوں گا اللہ سے کہ اللہ میرے کوئی گناہ ہیں، ہم سب کے گناہ ہیں، پوری امت کے گناہ ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ کیونکہ جب احساس ختم ہو جائے نا، جب کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا کہ اب یہ لوگ پھنس چکے ہیں، اب ہمارے محتاج ہو چکے ہیں، اب انہوں نے 100 روپے کی چیز 2000 پہ لینی ہے، لہٰذا ہم کریں گے۔ یہاں بڑا دل ٹوٹتا ہے، بڑی مایوسی ہوتی ہے جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ یار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو چیز ہے وہ آپ ویسے اسی ریٹ پہ دے دیتے۔ دیکھتے اللہ آپ کو کیسے نوازتا، دیتا تو اللہ ہے نا، یہ تو اسباب ہیں، دیتا تو اللہ سب کچھ ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، یہی افسوس لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔